وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کافی عرصہ سے کچھ ساتھیوں کے طرف سے دوستوں کے طرف سے بھی اصرار تھا اور اپنی بھی چاہت تھی کہ ہمارے جو مبتدی طلبہ ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا سال گزار جاتے ہیں لیکن سال کے اینڈ تک جو ہے نا وہ صرف نحو سے زیادہ واقف نہیں ہو جاتے ہیں، یا تو سمجھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ بچوں سے رٹا نہیں لگا سکتے ہیں. چونکہ ہمارے مدارس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ابتدا سے جو ہے نا وہ بچوں کو فعل سے یعنی صرف سے گردانے چیزیں رٹوائی جاتی ہیں. تو بعض طرف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذہنی طور پر بہت ذہنی ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ایسے نئی ترتیب پیش کریں کہ جو آسان بھی ہو اور جامع بھی ہو اور جس میں طلبہ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ ایک چیز کو دیکھے اور سمجھے اور سمجھتے ہی اس چیز کو اپنے سینے میں بٹھائے، تاکہ آسانی سے جو ہے نا وہ پھر آگے درجات میں جاتے ہیں کتابوں کی عبارات خود پڑھتے رہیں اور کسی طریقے سے پریشانی کا سامنا نہ ہو. تو چلیے ابتدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب کوئی طالب علم صدقے دل سے اس چیز کو فالو کرے گا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں حروف تہجی سے. الف سے لے کر یا تک کے جو حروف تہجی ہیں، اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 28 ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 29 ہیں. جو کہتے ہیں کہ 28 ہے ان کے نزدیک الف اور حمزہ یہ سیم ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں. تو حروف تہجی الف سے با تا سا جیم یا تک حروف تہجی. اور اس میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم سیکھیں گے. حروف تہجی یہ لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ ہے حرکات، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. زبر، زیر، پیش، اس کو ہم فتح کہتے ہیں اور اس کو کسرہ، اس کو ضمہ. اور ایک اور چیز ہے جس کو جزم اور سکون کہتے ہیں. یہ ہے حرکات. اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اسم کے آخر میں اعراب کی یہ ایک شکل ہوتی ہے: 2 زبر، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. اس کو تنوین فتح کہتے ہیں. اس کو تنوین فتح اور تنوین کسرہ. یہ اعراب کی ایک شکل ہے. کیا ہے؟ اعراب کی ایک شکل. اعراب کی ہم اور بھی شکلیں پڑھیں گے، لیکن پہلے فرصت میں اس کو سمجھیے. 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، یہ اسم کے آخری حرف کے اوپر آتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مختصر اس کو یہ سمجھیے کہ جب حروف اور حرکات آپس میں ملتے ہیں تو پھر الفاظ وجود میں آتے ہیں. کیا چیز وجود میں آتے ہیں؟ کیا وجود میں آتے ہیں؟ الفاظ. اب اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. الفاظ، لفظ. اب یہ لفظ کیا چیز ہے؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں. لفظ بامانہ ہوگا. کیا ہوگا؟ بامانہ ہوگا یا بے معنی ہوگا.
لفظ بامانہ ہوگا یا بے معنی ہوگا. اب چونکہ قرآن اور حدیث سیکھنے چلے ہیں تو قرآن اور حدیث میں بے معنی الفاظ استعمال نہیں ہوئے. بے معنی الفاظ استعمال، تو جب بے معنی الفاظ استعمال نہیں ہوئے تو اس سے تو ہم ہو گئے فارغ. اب ہماری زیر بحث یہ چیزیں ہیں بامانہ. اب یہ جو بامانہ لفظ ہے اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ. کیا ہے؟ کلمہ. ہماری ساری عربی گرامر ہے اسی کے اندر یہ ساری بحث ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اسم، فعل اور حرف. اس کی مختصر تعریف اور اس کی بھی مختصر تعریف، اس کی بھی مختصر تعریف. لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، مختصر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی سمجھنے میں فائدہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا. اسم مختصر نام کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں. چاہے وہ انسانوں کے نام ہو، چیزوں کے نام ہو، جانوروں کے نام ہو، جگہوں کے نام ہو یا تصوراتی نام ہو. ایسے نام کہ جو نام تو ہے لیکن وہ وجود نہیں رکھتا ہے، جیسے جہاد ہے، اسلام ہے، اس طرح کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر چیز کے نام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم. اور فعل کی مختصر تعریف، فعل کا کام مطلب ہوتا ہے کام. لیکن صرف اگر کام ہو جائے تو پھر یہ بھی اسم بنتا ہے. ہم کہیں گے کہ کام پلس زمانہ. کیا؟ پلس زمانہ. کام پلس زمانہ. اور حرف ان دونوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. ان دونوں کے بغیر اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر وا کا مطلب ہوتا ہے اور، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، فی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جو چیز ہمارے ذیل بحث ہے وہ اسم ہے. کیا ہے؟ اسم ہے، جس کو ہمارے اصطلاح میں علم النحو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم النحو کہتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فعل میں بحث کریں گے جس کو ہمارے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ علم الصرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم الصرف کہتے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس چیز کو سمجھانے جا رہا ہوں؟ اسم کو. ہمارے مدارس کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے وہ فعل اور اسم دونوں کو اکٹھے شروع کروا دیتے ہیں، تو پھر بعض دفعہ جو ہے نا ان کے قواعد اور قوانین میں طلبہ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کو کدھر کس طریقے سے رکھنا ہے. تو ہم نے ایک نیا طریقہ اس طریقے سے شروع کیا ہے کہ پہلی فرصت میں ہم صرف اسم کو سمجھیں گے. اور اسم کے لیے کیا قواعد ہے، کیا چیزیں ان کے لیے ضروری ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. اب اس اسم کو سمجھنے کے لیے ہم 4 کیٹاگریاں بنائیں گے. کتنے؟ 4 کیٹاگریاں. ان 4 کیٹاگریوں سے جب ہم اسم کو گزاریں گے تو پھر جا کے ہمیں اسم کی سمجھ آئے گی کہ یہ کس طور پر جملے کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے. اسم بلحاظ حالت. اسم بلحاظ حالت. اور دوسری چیز جنس. اسم بلحاظ جنس. اسم بلحاظ عدد. اور اسم بلحاظ وسعت. یہ 4 کیٹاگریاں ہیں. اس کے اندر سے جب ہم اس اسم کو گزاریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ عربی جملے کے اندر جب ایک اسم لکھا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آپ کس قانون سے، کس قاعدے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کن وجوہات کی بنا پر یہاں پر یہ فاعلی حالت میں ہے، یہاں مفعولی حالت میں ہے، یہاں اضافی حالت میں ہے. ان چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے، اسی کے اندر سے اس کو ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اگلے درجات میں جائیں گے تو عبارت کے اندر ہم کبھی مار نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. چلو اگلا سبق پھر انشاءاللہ اس کے بعد